اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی ممایہ ناز تالیف کے جو معصومین علیہم السلام کی زندگیوں کا علمی اور تحقیقی آئینہ ہے۔ اس کا یہ حصہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر مبنی ہے۔ جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا میں نقوش عصمت کو جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ماہ شعبان 4 ہجری کی 3 تاریخ، صبح کا وقت کہ جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا کیا، جس کا سب سے پہلا امتیاز یہ کہ اس کے شکم اطہر میں رہنے کی کل مدت 6 ماہ کی تھی، کہ جس کی نظیر تاریخ انبیاء میں جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ کے علاوہ کسی اور مقام پر نہیں ملتی۔ قرآن حکیم نے بھی انسان کے حمل اور رضاعت کے 30 مہینے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ پر آیت کے دوسرے اجزاء کا انطباق نہیں ہوتا، اور اس کا حقیقی مصداق جناب امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ آیت میں 40 سال کی زندگی کا ذکر ہے اور جناب یحییٰ اس عمر سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح آیہ کریمہ میں ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا بھی ذکر ہے۔ جناب عیسیٰ بغیر باپ کی اس دنیا میں بھیجے گئے، لہٰذا آیت کا انطباق ان کی ذات پر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ولادت کے موقع پر بھی جناب ام الفضل کے خواب کا ایک تذکرہ پایا جاتا ہے، اور ابتدائی زندگی کا آغاز بھی انہی کی خدمات سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ام الفضل نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی ولادت کی مسرت کے ساتھ اس پر گریہ بھی کیا، اور ام الفضل ام سلمہ کے سوال پر انجام کی نشاندہی کی کہ جو اس فرزند کی زندگی کے خاتمے پر مصائب اور شہادت کی شکل میں پیش آنے والا ہے۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں اذان اور اقامت کہی۔ آپ ہی نے حکم پروردگار کے مطابق حسین نام رکھا کہ جو اس سے پہلے کسی بچے کا نام نہیں تھا۔ قدرت نے اسے اپنے خزانہ خاص میں محفوظ کر رکھا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ جس طرح شخصیت لاسانی ہے، اسی طرح نام بھی بے مثال اور لاجواب رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زیر اہتمام عقیقے کا انتظام کیا۔ غذا کا یہ انوکھا انتظام کہ بچے کو اپنی زبان مبارک یا پھر انگشت مبارک کے ذریعے سیر و سیراب کیا اور کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ آپ کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی ہے، آپ کو دودھ ایمان کے مرکز سے ملا ہے۔ آپ کے القاب میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء مشہور القاب ہیں، اور کنیت ابو عبداللہ ہے کہ جس سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کا جو دوسرا امتیاز ہے وہ آپ کی ولادت پر جبرائیل امین ملائکہ کی فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے آئے، اور اس سلسلے میں بعض معتوب ملائکہ کی بخشش کا بھی انتظام ہو گیا کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن ترک اولیٰ کی بنا پر ان پر عتاب نازل ہوا، اور عظمت حسین کے اظہار کے لیے رب العالمین نے ان کے عتاب کو برطرف کیا۔ روایت میں ان کے نام فطرس اور دردائیل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا سال کوئی حادثے والا سال نہیں تھا، لیکن ان کی ولادت کے بعد اسلام چاروں طرف سے نرغہ عادہ میں گھرا۔ کفر و شرک کے تمام احزاب بیک وقت مقابلے میں ہوئے۔ امام کی زندگی کا پہلا تاثر یہی تھا کہ کفر و شرک اور یہودیت نے چاروں طرف سے گھیر کر اسلام کو فنا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور جد بزرگوار ایک طاقت کے اعتماد پر سب سے مقابلے کے لیے تیار ہے، اور آخر میں پھر کل کفر کا خاتمہ بھی ہوگا۔ امام حسین کی ذمہ داری کا بھی اعلان کیا کہ جب اسلام چاروں طرف سے نرغہ عادہ میں گھر جائے تو پھر تحفظ کی ذمہ داری بھی اس گھرانے پر ہی عائد ہوتی ہے، جس کا دوسرا منظر اسلام کی تاریخ میں ہمیں کربلا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح کا واقعہ آیا، امام حسین کی زندگی کا دوسرا موقع کہ جس پر آپ نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے موقع پر عمل درآمد کیا کہ جس طرح رسول اکرم کے ساتھ مولا کائنات نے صلح میں حصہ لیا، ورنہ علی کے ہاتھ میں بھی زور خیبر شکنی تھا اور حسین بھی جہاد کربلا کا حوصلہ رکھتے تھے۔ 7 ہجری میں اسلام کو بدترین دشمن یہودیوں سے سابقہ پڑا کہ جہاں جملہ مسلمانوں کے فرار کر جانے کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا یہ تیسرا موقع تھا کہ جس کا نمونہ اس دن پیش آیا کہ جب تمام بڑی شخصیتوں نے یزیدیت سے خوف زدہ ہو کر خانہ نشینی یا پھر فرار اختیار کر لی، اور امام نے اپنے اہل حرم کے ساتھ قصر یزیدیت کی چولے ہلا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔
8 ہجری میں فتح مکہ ہوا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے عفو کرم کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھا کہ منافقین کس طرح کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ 9 ہجری میں عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ اور اس میں امام حسین علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت کی اور سب سے کم سن تھے۔ امام حسین نے نانا کے اس طرز عمل کی بھی تجدید کربلا کے میدان میں کی کہ جب عیسائی عورت میسونہ کی گود کے پالے یزید کے لشکر کے مقابلے میں حق اور صداقت کا سب سے کم سن مرقع علی اصغر کی شکل میں انہوں نے پیش کیا اور فوج دشمن کو اس طرح منہ پھیر کے رونے پر مجبور کیا کہ جس طرح عیسائی اپنی شکست مان کر جزیہ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ 10 ہجری حجۃ الوداع کا موقع کہ جہاں حج پر واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر خم پر مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا تھا۔ 11 ہجری 28 صفر کو رسول نے انتقال کیا۔ اہل بیت کے گھر میں مصائب کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی مصیبت یہ سامنے آئی کہ زندگی بھر جان نثاری کا دعویٰ کرنے والے افراد نے جنازے میں بھی شرکت نہ کی۔ اس کے بعد دوسری مصیبت یہ آئی کہ مولائے کائنات سے حاکم وقت کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلے میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچا، دروازے پہ آگ لگائی، دختر رسول کے پہلو کو شکستہ کر کے ان کے فرزند محسن کی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تیسری مصیبت صدیقہ طاہرہ کی جائیداد فدق پر سرکاری قبضہ کہ جس کے خلاف آپ نے دربار میں احتجاج بھی کیا لیکن آپ کی ایک بھی سنی نہ گئی۔ امام حسین ان تمام مصائب کا بخور مطالعہ کر رہے تھے، اسلام کی راہ میں ایسی ہی قربانیاں پیش کرنے پر آمادہ تھے تاکہ دین خدا کسی دور میں لاوارث نہ رہنے پائے اور اسے ہر دور میں قربانی دینے والے فراہم ہوتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 75 یا 95 دن کے بعد خود صدیقہ طاہرہ بھی انہی مصائب اور مظالم کے زیر اثر دنیا سے رخصت ہو گئیں اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں مصائب کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جس کا سب سے بڑا مظہر امیر المومنین علیہ السلام کا سکوت اور آپ کی مسلسل 25 سالہ خانہ نشینی تھی، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی خدمات کا سلسلہ تو جاری رہا لیکن اقتدار پرست تاریخ نے ان خدمات کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان 6 سالوں میں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی زندگی گزاری اس کا قیاس بعد کی زندگی پر کسی اندازے سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رسول کے دور میں اگر کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو فوراً گودی میں اٹھا لیا کہ مجھے حسین کے گریے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں گر پڑے تو آپ نے خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کے اٹھا لیا، فرمایا ایھا الناس، اسے پہچانو، اس کا احترام کرو اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرنا۔ اگر کبھی پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو آپ نے سجدے کو طول دے دی۔ اگر کبھی عید کے دن مچل گئے تو آپ نے پشت پر بٹھا کے ناقے کا انداز اختیار کیا۔ اگر کبھی بچہ آہو کا تقاضا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک بچہ آہو حسین کے حوالے نہ کیا۔ اگر مباہلے کے میدان میں لے گئے تو اپنی گودی میں اٹھایا تاکہ حسین کو راستہ چلنے کی زحمت بھی نہ ہو۔ اگر آغوش میں ابراہیم جیسا فرزند رہا اور قدرت نے کہہ دیا کہ ایک کو اختیار کرو تو ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو بچا لیا۔ واضح رہے کہ ابراہیم بن ماریہ قبطیہ کی ولادت 8 ہجری میں ہوئی اور وفات 10 میں۔ اگر کبھی حبیب ابن مظاہر کو خاک قدم حسین کو آنکھوں سے لگاتے دیکھ لیا تو حبیب کو گودی میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین کا قدردان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو گئے، لیکن وقتاً فوقتاً حکام وقت اور دیگر مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اعلان اس لیے کیا کہ ابھی امت کے جذبات بالکل مردہ نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ ایک طرف دروازے پہ آگ لگائی، فدق غصب کیا، خلافت پہ قبضہ کیا، لیکن دوسری طرف امام حسین علیہ السلام مسجد میں حاکم کو برسر ممبر دیکھ کر ٹوک دیتے کہ میرے باپ کے ممبر سے اترا اور اپنے باپ کے ممبر کو تلاش کر، اور قوم میں غیظ و غضب کے آثار پیدا ہو جاتے تو حاکم وقت خود نہایت صفائی کے ساتھ اعلان کرتا کہ حسین کا دعویٰ بالکل صحیح، یہ ان کے باپ کا ممبر ہے اور میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں،
بلکہ اگر کبھی عبداللہ ابن عمر کو امام حسین علیہ السلام نے غلام زادہ کہہ دیا تو خلیفہ نے فوراً فرمایا کہ اسے حسین سے لکھوا لینا چاہیے تھا، یہ تو ایک نوشتہ نجات ہے، حسین کی غلامی سے بہتر اور وسیلہ نجات کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجات کا نوشتہ لکھنا جب چاہتے تھے تو انہیں ہذیان گو قرار دے دیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے 25 سالہ سکوت کے بعد جب قتل عثمان کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جہاں بظاہر تو خلافت اور حکومت گھر میں آ رہی تھی، لیکن واقعاً فتنوں کا ایک نیا طوفان اٹھنے والا تھا۔ آل محمد کو اس کا بھی مقابلہ کرنا تھا، چنانچہ 35 ہجری میں جمل کا معرکہ پیش آیا۔ اس میدان میں امام حسین علیہ السلام کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی اور آپ نے جہاد میں باقاعدہ حصہ لیا۔ بات یہ ہے کہ امانت پیغمبر ہونے کے اعتبار سے امیر المومنین علیہ السلام عام طور پر ان فرزندوں کو میدان میں نہیں بھیجتے تھے۔ جمل کی فتح کے بعد 36 ہجری میں صفین کا معرکہ پیش آیا اور اس کا انجام بھی تحکیم اور بالآخر معاویہ کی حکومت کی شکل میں برآمد ہوا، جس کا بے حد اثر امیر المومنین کی طرح امام حسین علیہ السلام پر بھی ہوا۔ اس کے بعد نہروان کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی رب العالمین نے مولائے کائنات علیہ السلام کو فتح مبین عنایت کی، لیکن اس کے بعد حاکم شام کی ریشہ دوانیاں تیز ہو گئیں اور بالآخر ماہ رمضان کی 19ویں تاریخ کو امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے ذریعے زخمی کرایا اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کے کفن دفن کے بعد امت نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور شامی حکومت کی فتنہ پردازیوں کا ایک نیا دور۔ جمادی الاول 41 ہجری حاکم شام نے اپنے مخصوص مصالح کے تحت امام حسن علیہ السلام کو صلح کا پیغام دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مخصوص حکمت کے تحت بقائے اسلام اور مسلمین کے لیے اس پیشکش کو منظور فرما لیا اور یہاں پر صلح مکمل ہو گئی کہ جس کے بعد حکومت معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی اور اس نے عہد شکنی کر کے اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دینے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے بھائی کی صلح کے احترام میں وہ تمام مصائب برداشت کیے، یہاں تک کہ صفر 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرا دیا اور اسلام کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ شدید مظالم بدترین عہد شکنی کے باوجود بھائی کی صلح کا احترام اتنا کیا کہ جنازے پر تیروں کی بارش بھی ہوئی تو بنی ہاشم کے بہادروں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی اور روضہ رسول میں تجدید عہد کے بعد بھائی کے لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ معاویہ اپنے کاروباری ظلم و ستم میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رجب 60 ہجری میں معاویہ بھی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی جگہ اس کے فرزند یزید نے لے لی، جس کا انتظام اس نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ اور امت کے چند افراد بہرحال اس میں بڑے خطرناک بھی تھے کہ جن میں عبداللہ ابن عمر نے وقت آنے پر اطاعت کا اعلان کیا، عبداللہ ابن زبیر نے راہ فرار اختیار کی اور اسلامی محاذ پر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا۔ امام علیہ السلام نے یزید کے مطالبہ بیعت کا جواب دیا اور ولید جیسے گورنر کے دربار میں اعلان کیا کہ میں فرزند رسول ہوں اور یزید شارب الخمر، جواری اور زناکار اور مجھ جیسا انسان اس جیسے خبیث انسان کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ جس کے بعد مصائب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے اور حرم خدا کو مامون قرار دیا، لیکن حج بیت اللہ کے موقع پر یزیدی سپاہیوں نے لباس اور احرام میں خنجر چھپا کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑا اور بظاہر عراق کا رخ کیا۔ مخلصین نے مشورے دیے، ناصحین نے نصیحت کی، ناقدین نے تنقید کی، لیکن آپ خواب رسول اور حکم خدا کا حوالہ دے کر اپنے سفر کو جاری رکھتے، یہاں تک کہ 2 محرم کو وارد سرزمین کربلا ہوئے، 3 محرم سے یزیدی فوجیوں کی آمد شروع ہوئی، 5 محرم سے فرات پر ظالموں کا قبضہ، 7 محرم کو خیام حسینی میں قحط آب ہو گیا، 9 محرم کو امام حسین نرغہ آدھا میں گھرے اور روز عاشور
یزید کے کم سے کم 30,000 سپاہی اور امام حسین علیہ السلام کے 72 مخلصین کے درمیان قیامت خیز مقابلہ ہوا۔ عصر کا ہنگام آتے آتے امام حسین مع اپنے جملہ اصحاب اور افراد خاندان کے 3 دن کے بھوکے پیاسے راہ خدا میں قربان ہوئے اور ان کے خیمے جلا دیے گئے۔ شام غریباں بے کسی بے بسی کے ماحول میں گزری۔ 11 محرم کو اہل حرم کو قیدی بنا کے کوفے کی طرف لے جایا گیا، جس قافلے کی قافلہ سالاری کا کام امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے، اور محمد باقر علیہ السلام انتہائی کم سنی کے باوجود اس قیامت خیز مصیبت میں برابر کے شریک۔ شہادت امام حسین علیہ السلام پر زمین و آسمان سب نے گریہ کیا۔ ان کے مظالم کا سلسلہ اہل حرم پر مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ کوفہ و شام کے بازاروں، درباروں، قید خانوں سے گزرنے کے بعد 1 سال کی مدت قید گزار کر بروایت 8 ربیع الاول 62 ہجری کو لٹا ہوا قافلہ اپنے وطن مدینے واپس آیا اور جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی ازواج کا ذکر کرتے ہیں تو مورخین اور سیرت نگاروں نے امام حسین علیہ السلام کی 5 ازواج کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی ہیں جناب شہر بانو کہ جنہیں شاہ زنان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور آپ کا انتقال امام علیہ السلام کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا تھا، اور واقعہ کربلا کے ذیل میں بعض مرثیوں میں بھی آپ کا تذکرہ بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ دوسری تھی لیلہ بنت ابو مرا بن عروہ بن مسعود، جناب علی اکبر کی والدہ، اور ان کے بارے میں بھی اکثر محققین کی رائے ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھی، معتبر کتب سے ان کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری تھی رباب بنت امرا القیس، یہ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ گرامی تھیں کہ جو واقعہ کربلا میں موجود تھیں اور کربلا کے بعد تقریباً 1 سال زندہ رہیں، لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں کہ دھوپ میں لاش امام حسین دیکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ تا حیات سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ چوتھی ہیں قضائیہ، ان کے فرزند کا نام جعفر بتایا جاتا ہے کہ جن کا تذکرہ بعض مورخین نے کیا ہے۔ پانچویں ام اسحاق بنت طلحہ، ان کی دختر کا نام فاطمہ ہے کہ جن کا عقد حسن مثنیٰ فرزند امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اب ہم اولاد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام کی کل 6 اولادیں تھیں، 4 فرزند اور 2 دختر، اگرچہ کہ ابن شہر آشوب نے 6 فرزندوں کا ذکر کیا ہے اور 2 نام محمد اور عبداللہ بتائے ہیں، اور بعض حضرات نے 3 دختران کا بھی ذکر کیا ہے اور ان میں سے ایک کا نام زینب بتایا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اس دور کی بات کریں کہ جس کا نام کربلا ہے، کربلا وہ کہ جو انقلاب ہے کہ جس کا ہر لفظ خون کی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ کربلا کا مقصد یہی ہے کہ اس عظیم جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو اجاگر کیا جائے، ان تمام سازشوں کو بے نقاب کیا جائے کہ جو حسینی انقلاب کے خلاف کی گئی ہیں یا پھر آج تک کی جا رہی ہیں۔ کربلا میں بنیادی جو کردار ہے، جو پہلا مقدمہ کربلا کا بنتا ہے، وہ ہے شخصیت امام حسین علیہ السلام کہ جن کے جہاد فی سبیل اللہ کی تابانیاں صفحہ کربلا پر ہر طرف نظر آتی ہیں، کہ جن کے اشارے پر وہ مختصر سا لشکر مرتب ہوا کہ جس نے ہر طرح کی قربانی دے کر دین الہی کو حیات دائمی اور بقائے جاودانی بخش دی۔ اگر ہم اس کا دوسرا مقدمہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے یزید۔ امام حسین کی شخصیت اور عرفان کے بعد یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کے سارے مظالم کی ذمہ داری واقعی یزید کا کردار، اسے وراثت میں کون سے جذبات خیالات ملے کہ اس نے ذاتی طور پر کن صلاحیتوں کی تحصیل کی ہے۔ واقعہ کربلا کے ضمن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جان بوجھ کر اصحاب کے مختصر جماعت کے ساتھ کربلا کا رخ کیا، یزید کی بے شمار فوج سے مقابلہ کیا، بیعت یزید سے انکار، اور یہ تمام باتیں اقدام قتل کے مترادف ہیں۔ اس اعتراض میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ امام حسین کے لیے کیا جان بچانا ممکن تھا، اور اگر ممکن تھا تو پھر اس کا طریقہ کیا تھا؟ حالانکہ یہ بات تاریخی حقائق کے بالکل برخلاف ہے۔ امام نے اس وقت تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس اقدام سے یزید کی خلافت کو خطرہ ہوتا۔ یزید کی خلافت کو خطرہ امام حسین کے وجود سے تھا،
اور اسے یہ اندیشہ تھا یہ آنکھ بند کر کے میرے اعمال کی تائید نہیں کر سکتے، کسی قیمت پر میرے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امت میں یہ شعور بیدار ہوگا کہ یزید میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خرابی ہے کہ جس کی بنا پر فرزند اس کے احکام کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح میری حکومت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے وجود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مطالبہ بیعت کو یزید نے ایک بہترین بہانہ قرار دیا، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں امام نے اتفاق نہ کیا، ورنہ اگر بیعت کے بجائے وہ صلح کا مطالبہ کرتا تو وہ اتفاق کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ فرض کر لیں کہ بیعت سے جان بچ سکتی تھی، تو بنیادی سوال یہ کہ کیا بیعت امام حسین کے لیے ممکن تھی، اور کیا اسلام ہر راستے سے حفاظت نفس کی اجازت دیتا ہے، چاہے اس سے خود اس کی بربادی کا سامان فراہم ہو جائے؟ اس سوال کا تجزیہ دو راستوں سے ہوتا ہے۔ پہلا تو امام حسین علیہ السلام کے ذاتی کمالات اور نسبی کرامات، کیا یہ خصوصیات اس امر کی اجازت دیتی ہیں کہ امام بیعت کر لیں کہ جس کے باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یزید سے غنیمت حکام کی بیعت نہیں کی، جس کے بھائی نے ایک دن کے لیے یزید کے باپ کی بیعت کا ارادہ نہیں کیا، وہ یزید جیسے بدترین انسان کی بیعت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ کیا اسلامی طور پر اسلام کی روشنی میں ایسے انسان کی بیعت جائز تھی کہ جو حرام محمد کو حلال، حلال محمد کو حرام بنا دے، قانون الہی کا مذاق اڑائے، سر دربار شراب پیے، ستیلی ماں بہن سے زنا کرے، دربار عام میں یہ اعلان کرے کہ دین اور آئین فقط بنی ہاشم کا کھیل ہے؟ قرآن اور سنت میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں کہ جو عام انسان کے لیے بھی اس کی بیعت کو جائز قرار دے سکے۔ لہٰذا یہ تصور کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کے ذریعے اپنی زندگی کا تحفظ کر سکتے تھے، تاریخ اور شریعت دونوں سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یہاں ایک اور بات نکلتی ہے کہ ہلاکت کا مطلب کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو ہلاکت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تمام علماء اخلاق نے یہ دیا ہے کہ ہلاکت بلا سبب جان کو برباد کر دینے یا اپنی حیثیت سے کمتر پر جان قربان کر دینے کا نام ہے، اور امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں قربانی دے رہے تھے کہ جسے بالاتر کوئی شے نہیں، لہٰذا ان کے اقدام جہاد کو ہرگز ہلاکت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ انسان کے لیے تمام صورتوں میں جان، مال، آبرو کی حفاظت واجب ہے یا پھر بعض حالات میں ان کی قربانی ضروری؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس مسئلے کو عقلی طور پر طے کیا جائے تو پھر عقل واضح فیصلہ دیتی ہے کہ مقصد کی عظمت کی راہ میں تینوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں برابر ہوتا رہتا ہے کہ حالات اور مسائل کے تحت مال بھی قربان کیا جاتا ہے، بلند ترین مقاصد کے لیے ظاہری عزت و وجاہت بھی قربان کی جاتی ہے، اور واقعی مفاہیم و اقدار کے لیے جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ اب جبکہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ عقل اور شرع دونوں کے اعتبار سے قربانی ایک ضرورت ہے اور قربانی کو ہلاکت اور بربادی نہیں کہہ سکتے، تو اتنا واضح کرنا ہوگا کہ امام حسین عقل اور شرع کی دونوں کی طرف سے اس قربانی کے لیے مامور تھے۔ انہوں نے عقل اور شرع دونوں کے قانون پر عمل درآمد کیا، اور یہ مسئلہ تاریخی اعتبار سے انتہائی واضح ہے کہ حالات نے عقلی طور پر وجوب عائد کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے ذریعے شریعت اسلام کے تحفظ کے لیے اس وجوب کا اعلان کیا، جیسے کہ خود امام نے فرمایا کہ میں امت جد کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، اور یہ سب امور اسلام میں واجبات اور اہم ترین فرائض شریعت میں سے تھے۔ اب اگر ہم کربلا کے فتح اور شکست کی یہاں پر اگر بات کریں تو ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واضح لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج جو دین اسلام باقی زندہ پائندہ ہے، اس کی بقا پر نہ کسی صحابی کا احسان، نہ کسی بھی صحابی زادے کا، نہ کسی شخصیت کا احسان، نہ شخصیت پرست کا، یہ صرف تنہا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر ہے۔ دین الہی زندہ و پائندہ رہ گیا، تا ابد زندہ رہے گا۔ امام کے اصولی کامیابی کے بعد حالات زمانہ کا جائزہ لیں تو ہر دور کے حالات میں امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں۔ یزید کامیاب ہوتا تو اس کی کامیابی کے اثرات ہوتے، لیکن آج نہ اس کی قبر کا نشان ہے اور نہ ہی اس کے زائرین،
نہ چند بندگان زر کے علاوہ کوئی بھی اس کا نام لیوا نہیں، نہ اس کی بارگاہ ہے، نہ اس کا تذکرہ، نہ اس کی راہ میں خدا کاری ہے، نہ اس کا پرچم ہے، نہ اس کا کوئی نام و نشان، اور اگر کوئی نام ہے بھی تو داخل دشنام ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے آج ہر جہت سے فاتح، ہر محرم ان کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، ہر گھر میں عزاخانہ سجایا جاتا ہے، ہر شاہراہ پر پرچم لہرایا جاتا ہے، ہر بزم میں تذکرہ ہوتا ہے، ہر پیاسے کو پانی انہی کے نام پر پلایا جاتا ہے، ہر قانون الہی اور تعلیم اسلام کا چرچا انہی کی مجالس میں ہوتا ہے، ہر اخبار انہی کا تذکرہ کرتا ہے، ہر مسلمان انہی کو خراج تحسین، انہی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام یہ سب کے سب محافظ شریعت ہیں، اور ان سب نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دیا۔ لیکن اگر محافظت کی بات آتی ہے تو محافظت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محافظت داخلی اور دوسری محافظت خارجی۔ محافظت داخلی کے جہاں پر احکام واقعہ کو ذہن میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور جہاں امت میں اختلاف پیدا ہو، واقع سے انحراف کا امکان پیدا ہو، تو امام نے حکم واقعی بیان کر کے شریعت الہی کا تحفظ کر لیا۔ مخالفت خارجی وہ ہوتی ہے کہ جہاں واقعی احکام دنیا تک پہنچ جانے کے بعد خطرات سے دوچار ہو جائیں، ان میں تبدیلی کا اندیشہ ہو، ایسے موقع پر بھی امام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی زحمت مشقت کا مقابلہ کر کے حکم واقعی کا تحفظ کرے اور ہر طرح کی تبدیلی سے اس کو بچائے۔ اس محاذ پر جو خدمت امام حسین علیہ السلام نے انجام دی، اس کی مثال تاریخ ائمہ میں بھی نہیں ملتی، نہ اس لیے کہ ائمہ معصومین میں باہمی کمالات میں تفاوت تھا اور کوئی امام حسین علیہ السلام کے درجے کا نہیں، بلکہ اس لیے کہ جو حالات اور خطرات امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، وہ حالات اور خطرات کسی اور دور میں نہیں پیدا ہوئے، اور جو موقع تحفظ شریعت کا امام حسین علیہ السلام کو ملا، وہ کسی اور امام کو حاصل نہیں ہوا۔ اب ہم تمہید کربلا کے حوالے سے بات کریں گے۔ کربلا کے تمام منظر آپ تمام جانتے ہیں، لیکن کربلا شروع کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں گئے تھے، اور مولا نے کیا فرمایا تھا؟ حاکم دیکھ، ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امور کی ابتدا اور انتہا ہم سے ہے۔ یزید ایک شرابی اور قابل نفس محترم شخص ہے، اس کا فسق و فجور واضح ہے، اور مجھ جیسا انسان اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، البتہ صبح ہونے دے، اس وقت غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مقام وہ تھا کہ جب امام علیہ السلام قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، امام نے فرمایا، خدا کے رسول آپ پر میرا سلام، میں حسین ابن فاطمہ آپ کا فرزند اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے اپنا وارث بنا کر چھوڑا ہے، لیکن گواہ رہیے گا اس امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی۔ اب آپ کی بارگاہ میں میری فریاد ہے، یہاں تک کہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پروردگار، یہ تیرے نبی حضرت محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا، کہ جو حالات پیش آئے ہیں وہ تجھے معلوم ہیں، میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، تجھے صاحب قبر کا واسطہ، میرے لیے وہ چیز پسند کرنا جس میں تیری اور پیغمبر کی رضا ہو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور محمد حنفیہ کی جو بات چیت ہوئی، اس میں مولا کہتے ہیں، برادر، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے نصیحت فرمائی اور اپنے اعتبار سے نیک مشورہ دیا، لیکن میں مکے کی طرف جانے کا عزم کر چکا ہوں۔ میرا اور میرے برادران اور اقربا کا عزم مکمل ہے، ان سب کا خیال ایک اور سب کا ارادہ متحد ہے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو مدینے میں رہیں اور مجھے دشمن کی نقل اور حرکت سے باخبر کرتے رہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام سلمہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اس میں مولا امام حسین علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، نانی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہونا ہے، مشیت یہی ہے کہ میرے اہل حرم در بدر پھرائے جائیں، میرے بچے ذبح کیے جائیں، انہیں قیدی بنایا جائے، اور فریاد کریں تو کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو، اسی میں دین کی بقا اور حیات ہے۔ نانی، میں آج نہیں جاؤں گا تو کل جاؤں گا، کل نہ جاؤں گا تو پرسوں، موت سے کوئی مفر نہیں ہے، یعنی کہ فرار نہیں ہے۔
میں وہ دن اور ساعت بھی جانتا ہوں کہ جب مجھے قتل ہونا ہے، وہ جگہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں مجھے دفن ہونا ہے۔ گویا میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی دکھلا دوں۔ یہ کہہ کر جگہ دکھا دی اور ایک مشت خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دی کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان جو بات ہوئی، اس میں مولا ان کو جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ، دنیا کی پستی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر ایک زنا زادے کے سامنے پیش کیا گیا، اور میرا سر بھی ایک ایسے ہی آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان 70 انبیاء کو قتل کر کے یوں کاروبار کرتے تھے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ نے فی الفور بدلہ نہیں لیا، لیکن تھوڑی ہی عرصے میں انہیں فنا کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت لکھی کہ جس میں مولا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول، ان کا پیغام حق، اور جنت و جہنم سب برحق ہیں، قیامت بہرحال آنے والی ہے اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اس وقت اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا۔ میں کسی تفریح، غرور، فساد اور ظلم کے ارادے سے نہیں نکل رہا، میں اپنی جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں، اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں۔ اس کے بعد جو میری بات کو قبول کر لے گا تو اللہ اولا بالحق ہے، اور جو رد کر دے گا اس کے رد کر دینے پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے اور میری توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف توجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خط کہ جو مولا نے اہل بصرہ کے نام لکھا تھا۔ اما بعد، اللہ نے حضرت محمد کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا، پھر اپنی بارگاہ میں بلایا اور انہوں نے بندگان خدا کو نصیحت کی، پیغام الہی کو پہنچایا۔ ہم ان کے اہل بیت، اولیاء اور وارث ہیں۔ قوم نے ہمارے اوپر سبقت کی، ہم نے برداشت کی۔ ہم افتراق کو ناپسند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں اس پیغام کے ذریعے تم کو کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں۔ سنت کو مردہ بنا دیا گیا ہے اور بدعت زندہ کی جا رہی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ سب تاریخ میں جانتے ہیں کہ اہل کوفہ کے ہاں سے کافی خطوط مولا کے پاس آئے، اور اب مولا نے اہل کوفہ والوں کے خطوط کا کیا جواب دیا کہ تم میرے آنے کے بارے میں جس اشتیاق کا اظہار کیا اس کا حال مجھے معلوم ہوا۔ میں اس وقت اپنے چچا زاد بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک معتبر فرد مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ اگر صورتحال وہی ہے کہ جس کا تم لوگوں نے اظہار کیا تو میں جلد تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب مولا مکے سے روانگی اختیار کی تو مولا وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، ساری قوت اسی کے سہارے، صلوات و سلام حضرت مرسل پر، موت بن آدم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملنے کا مشتاق ہوں، جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میں اپنی آخری مرکز تک بہرحال جاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کے درندے انسان مجھ کو 9 اویس و کربلا کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے ظلم و ستم کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرضی خدا ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صابر ہیں۔ وہی بہترین اجر دینے والا ہے جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے اسے معلوم رہے کہ میں صبح جا رہا ہوں، بقائے الہی کے لیے نفس آمادہ ہے تو میرے ساتھ چلے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا پہنچ چکے تھے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے ابن سعد کو مولا نے کیا فرمایا؟ ابن سعد، کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں؟ اب بھی اگر انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا تو اس میں قربت الہی ہے۔ اگر مکان کے
گرا دیے جانے کا خوف ہے تو میں حجاز میں بہترین مکان دوں گا۔ خدا جانے تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے اور روز قیامت معاف نہ کرے۔ خدا کی قسم تو عراق کے دانہ گندم سے بہرہ یاب نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد جو مولا کا فرمان ہے شب عاشور مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں خدا کی حمد و ثنا ہر سختی و آرامی پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے محترم بنایا، قرآن کا علم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے چشم و گوش اور دل قرار دیے، ہمیں مشرکین میں سے نہیں بنایا۔ اما بعد میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب، اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میں عراق میں زمین کربلا پر اتارا جاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی، اور اب اس کا ہنگام آ چکا ہے، کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پردہ حائل ہے، ہر شخص میرے گھر والوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑے اور جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے خون کی طالب ہے، مجھے پا کر تمہاری جستجو نہیں کرے گی۔ بہرحال وہ شب بھی گزر گئی اور روز عاشور کا دن آیا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے مولا نے ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ ایھا الناس، میری بات سنو اور جلد بازی نہ کرو کہ میں اپنے حق کو ادا کر لوں، اپنا عذر بیان کر لوں، اور اس کے بعد تم قبول کرو، تصدیق کرو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو تمہاری نیک بختی ہے، ورنہ پھر فیصلہ خداوند کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہی میرا مالک ہے، میرا سرپرست ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محل فنا اور زوال بنایا، جہاں ہر آن ایک نہ ایک تغیر ہوتا رہتا ہے۔ غریب خوردہ وہ ہے کہ جسے دنیا دھوکہ دے دے، اور شقی اور بدبخت وہ کہ جو اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ خبردار تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے، ہر ایک امیدوار کی امید منقطع کر دیتی ہے، ہر لالچی کو مایوس کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجتماع کیا ہے کہ جس میں غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ یہ امر باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر ان کی ذریت پر ہجوم کر کے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، تمہیں یاد خدا سے غافل بنا دیا ہے۔ خدا تمہارا برا کرے، کیا برا ارادہ تمہارا ہے۔ ان للہ، یہی وہ قوم ہے کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اور ظالمین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن اول المومنین والمصدقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ شہید میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر کے اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں صحیح ہیں اور تم تصدیق کرتے ہو، جیسا کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے میں نے کبھی کلمہ باطل سے زبان کو آشنا نہیں کیا، اس میں خدا کی ناراضگی اور بندے کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اور اگر میری تکذیب کرتے ہو تو ابھی جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، انس بن مالک جیسے اصحاب زندہ ہیں، ان سے دریافت کر لو، یہ بتائیں گے کہ یہ ارشاد رسول ہے یا نہیں۔ اور کیا یہ ساری باتیں تمہیں میرے قتل سے باز نہیں رکھ سکتی؟ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہو تو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ تو بتاؤ، مشرق اور مغرب کے درمیان میرے علاوہ کون رسول کا نواسا ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو یا میں نے؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک اور دوسرا خطبہ بروز عاشور کو دیا۔ اے جماعت ضلالت، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تم نے ہم سے فریاد کی اور ہم تمہاری فریاد کو پہنچے تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف کھینچ لی کہ جو ہمارے دشمنوں پر کھینچنا چاہیے تھی، اور وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی کہ جو ہم تمہارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور حق اور انصاف کا خیال نہیں کیا۔ تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے؟ تم سربراہوں کے غلام، کتاب کے نظر انداز کرنے والے، کلمات میں تحریف کرنے والے، گنہگار جماعت کے ارکان ہو۔ شیطان تمہارے اوپر غالب ہے، تم نے سیرتوں کو فراموش کر دیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو اور ہم سے الگ ہو رہے ہو، یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے۔
اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہے، تم بدترین ثمر ہو۔ یہ نا تحقیق ابن نا تحقیق، اس نے مجھے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے، یا تلوار نکال لوں یا ذلت برداشت کر لوں۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف اور میری پرورش کی پاکیزہ آغوش اور میرے بزرگوں کی طیب و طاہر نفوس کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر راہ خدا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے شہادت سے پہلے ایک آخری دعا کی تھی: اے خدا، اے بلند مقام، عظیم الجبروت، شدید القوا، مخلوقات سے بے نیاز، کبریائی کے مالک، ہر شے پر قادر، رحمتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، نعمتوں کے کامل کرنے والے، بہترین امتحان لینے والے۔ تجھے بلایا جاتا ہے تو تو قریب ہے، مخلوقات پر محیط ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ارادوں پر قادر ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں احتیاج کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں، فقر و فاقے کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں رنجیدہ پریشان حال ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھے کافی سمجھ کر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظر انداز کیا، قتل کیا۔ ہم تیرے رسول کی اطرت اور ذریت ہیں، جنہیں تو نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے امین بنایا ہے۔ ہمیں کشائش احوال عطا فرما، میں تیرے فیصلے پر صابر ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا فریاد رس ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں، اے بے سہاروں کے سہارے، ہمیشہ رہنے والے، میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کربلا میں جو شہدائے کربلا ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے اولاد ابو طالب کی، کہ جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت ابو بکر بن حسن بن علی، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت اون اور حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، حضرت محمد بن مسلم، حضرت محمد بن سعید بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل علیہ السلام۔ یہ ملا کے تقریباً 18 لوگ ہوئے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے شہدائے بنی اسد کی، کہ جن میں انس بن حرس اسدی، حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم ابن اوسجہ اسدی اور قیس بن سحر اسدی، یہ 4 شہید شریک تھے۔ تیسری ہے شہدائے آل ہمدان، جن میں ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ، بریر حمدانی، عابس شاکری، حنظلہ بن اسعد، عبد الرحمن رجی، سیف بن حرس، عمرو بن عبداللہ حمدانی عمرو بن عبداللہ، یہ تھے ان کے 7 شہداء۔ اور اس کے بعد تھے مزہجی شہداء، کہ جن میں جنادہ بن حرس، مجمع بن عبداللہ، نافع بن حلال، حجاج بن مسروق، عمرو بن قرظہ، عبد الرحمن بن عبدرب، جنادہ بن کعب، عمرو بن جنادہ، نعیم بن عجلان اور سعد بن حرس، یہ 10 بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی ہے بجلی اور خشعمی شہداء، جن میں زہیر ابن قین، سلیمان بن مزارب، سدید بن عمر، عبید اللہ ابن بشیر، ان 4 کے نام ہیں۔ 7ویں میں ہے کندی اور غفاری شہداء، کہ جن میں یزید بن زیاد کندی، حرب بن عمرو القیس، ظاہر بن عمرو، بشر بن عمرو، عبداللہ ابن عمرو غفاری، جون غلام ابو ذر غفاری، یہ بھی 6 لوگ ہیں۔ 8ویں کلبی شہداء ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمیر، عبدالعلا بن یزید، سالم ابن عمرو، یہ 3 شہداء۔ ازدی شہداء میں قاسم ابن حبیب، زہیر بن سلیم، نعمان بن عمرو، 3 شہداء۔ ابدی شہداء میں ہیں یزید بن ثبیت، عامر بن مسلم، سیف بن مالک، اور یہ 3 شہداء ہیں۔ اس کے علاوہ تیمی اور تائی شہداؤں میں سے جابر بن حجاج، مسعود بن حجاج، عبد الرحمن بن مسعود، بکر بن حی، عمار بن حسان تائی، یہ 5 شہداء کا ذکر ہے۔ اور 12ویں جو لسٹ ہے وہ ہے تغلبی شہداء کی، کہ جن میں زرغامہ بن مالک، کنانہ بن عتیق ہیں، یہ 2 شہداء ہیں، اور جہنی اور تمیمی شہداء،
عقبہ بن سلط، حر بن یزید تمیمی، عقبہ بن سلط، یہ 2 دفعہ عقبہ بن سلط کا نام آیا ہے تو 2 شہداء ہوں گے۔ اور 14 وہ متفرق شہداء ہیں کہ جن کے ناموں میں جبلہ بن علی شیبانی، قم بن عمر اور عبداللہ ابن یقطر کا نام آغا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے والا جو حصہ ہے وہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی یہ تصنیف ہمیں سبق دیتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق پہ ڈٹ جانے کا ایک ابدی ضابطہ ہے۔ یہ باب قاری کے دل میں محبت اہل بیت کو جلا بخشتا ہے، شعور کربلا کو بیدار کرتے ہوئے یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانیت کی بقا صرف اور صرف حسینی راستے پر چلنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔